اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 4، درج ذیل میں سے کسی دو پر نوٹ تحریر کیجیے۔ پاکستان انڈیا تعلقات، دو قومی نظریہ، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ جواب: نمبر 1، پاکستان انڈیا تعلقات۔ ہندوستان اور پاکستان لسانی، ثقافتی، جغرافیائی اور معاشی روابط کا اشتراک کرتے ہیں، پھر بھی متعدد تاریخی اور سیاسی واقعات کی وجہ سے ان کا رشتہ پیچیدگی میں دھنسا ہوا ہے۔ 1947 میں برٹش انڈیا کی پرتشدد تقسیم، جموں کشمیر تنازع اور دونوں قوموں کے مابین لڑی جانے والی بے شمار فوجی تنازعات سے پاک بھارت تعلقات کی تعریف کی گئی۔ برطانوی ہندوستان کی تقسیم سب سے بڑی انسانی منتقلی میں سے ایک تھی، جو اب تک پورے خطے میں پناہ گزینوں کے خونی قتل عام کو دیکھا اور اسے جنم دیا گیا تھا۔ اس نے 12.5 ملین افراد کو بے گھر کیا، جس میں متوقع طور پر 1 ملین کی زندگی کا نقصان ہوا۔ ہندوستان ہندو اکثریتی آبادی اور بڑی مسلم اقلیت رکھنے والی سیکولر قوم بن گیا، جبکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر سامنے آیا، جس کی بھاری مسلم اکثریتی آبادی بہت کم آبادی دوسرے عقائد کو مانتی ہے۔ 1947 تا 1948 بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ جموں کشمیر پر لڑی گئی۔ نو تشکیل شدہ پاکستانی فوج کی مدد سے مسلح پاکستانی قبائلی افراد نے اکتوبر 1947 میں جموں کشمیر پر حملہ کیا۔ ریاست جموں کشمیر کے قانونی حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کو اندرونی بغاوت کے ساتھ ساتھ بیرونی حملے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے دفاع، مواصلات اور خارجہ امور کا کنٹرول بھارتی حکومت کے سپرد کیا۔ 1948 کے دوسرے نصف حصے میں لڑائی جاری رہی۔ جنگ باضابطہ طور پر 1 جنوری 1949 کو اس وقت ختم ہوئی جب اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا اہتمام کیا۔ اس کے ساتھ قائم کردہ جنگ بندی لائن اقوام متحدہ کی امن قوت اور سفارش کے جموں کشمیر کے بھارت سے الحاق پر ریفرنڈم کرایا جائے۔ پاکستان نے ریاست جموں کشمیر کا تقریباً 1/3 حصہ کنٹرول کیا، جس نے اسے آزاد جموں کشمیر کا حوالہ دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ نیم خود مختار ہے۔ ہنزا اور نگر کی سابقہ سلطنتوں سمیت ایک بڑے علاقے کو مرکزی پاکستانی حکومت نے براہ راست کنٹرول کیا۔ 1965 میں بھارت اور پاکستان نے اپنی دوسری جنگ لڑی۔ اس سے قبل اپریل اور ستمبر کے درمیان دونوں قوموں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں سے پہلے جنگ ہوئی۔ جنگ میں دونوں طرف ہزاروں جانی نقصان ہوا اور اس میں بختر بند گاڑیوں کی سب سے بڑی مصروفیت اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی دیکھنے میں آئی۔ اس کا اختتام اقوام متحدہ کی لازمی جنگ بندی کے بعد سوویت یونین اور امریکہ کی طرف سے سفارتی مداخلت اور تاشقند کے اعلان کے بعد دستخط کرنے کے بعد ہوا۔ 1971 تا 1972 مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کے درمیان تیسری جنگ کی وجہ بن گیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کشمکش اس وقت شروع ہوئی ہے جب مغربی پاکستان میں جو مرکزی پاکستان حکومت بیٹھی تھی، اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ایک مشرقی پاکستان میں مقیم بنگالی عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کو اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی پارٹی نے 1970 کے پارلیمانی انتخاب میں نشستوں کی اکثریت حاصل کرتے ہوئے ملک کا وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا فرض ادا کیا تھا۔ پاکستانی فوج نے 1971 میں ڈھاکہ مارچ میں احتجاج کرنے والوں پر کریک ڈاؤن کیا، جس میں طلباء اور اساتذہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ دسمبر میں بھارت اس تنازع میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستانی فضائیہ نے بھارت کے شمال مغرب میں ایئر فیلڈز پر پہلے سے خالی ہڑتال شروع کی تھی۔ بھارت نے مشرقی پاکستان پر ایک مربوط زمین، فضائی اور سمندری حملے پر جوابی حملہ کیا۔ اس نے پاکستانی فوج کو ڈھاکہ کے مقام پر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا اور 90,000 سے زائد پاکستانی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ مشرقی پاکستان 6 دسمبر 1971 کو ایک خود مختار ملک بنگلہ دیش بن جاتا ہے۔ جولائی 1972 میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ان کے پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھارتی قصبے شملہ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں دونوں ممالک نے اس تنازع اور تصادم کو ختم کرنے پر اتفاق کیا، جس نے اب تک دو طرفہ تعلقات کی نشاندہی کی ہے اور دوستانہ اور ہم آہنگ تعلقات کے فروغ اور برصغیر میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کام کیا ہے۔ دونوں اطراف سے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے پرامن ذرائع سے کسی بھی تنازعات کو طے کرنا پر اتفاق کیا۔ شملہ معاہدے نے 17 دسمبر 1971 کی جنگ بندی لائن کو دونوں ممالک کے درمیان نئی لائن آف کنٹرول LOC ہونے کی حیثیت سے نامزد کیا، جس میں نہ تو فریق کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کرنا تھی اور جس کا دونوں طرف سے کسی بھی طرف کی تسلیم شدہ پوزیشن پر
تعصب کے بغیر احترام کیا جائے گا۔ شملہ معاہدے کی توثیق 1972 میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کی پارلیمنٹس نے کی تھی۔ 1999 وادی کشمیر میں مسلح شورش شروع ہوئی۔ مسلم سیاسی جماعتوں نے ریاستی حکومت پر 1987 کے ریاستی قانون ساز انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگانے کے بعد اکثریت پسندوں کی ونگ تشکیل دیے۔ پاکستان اعلان کرتا ہے کہ وہ اکثریت پسندوں کو اخلاقی اور سفارتی حمایت فراہم کر رہا ہے، تاہم بین الاقوامی سطح پر یہ بات بڑے پیمانے پر مانی جاتی ہے کہ پاکستان اصل میں جنگجوؤں کو فنڈنگ، ہدایات، پناہ، اسلحہ اور تربیت فراہم کر کے شورش کو بڑھاوا دینے میں معاون ہے۔ بھارت کو اس بات کا یقین ہے کہ جموں کشمیر میں اپنی افواج کے خلاف مسلح حملے ہزار کٹوتی کے ذریعے بھارت کا خون بہانے کی پالیسی کے تعاقب میں پاکستان کی طرف سے سرحد پار دہشت گردی کا واضح مظہر ہے۔ پاکستان اس بات کی تردید کرتا ہے وادی کشمیر میں لڑائی میں حصہ لینے والے اکثریت پسند گروہ 1990 کی دہائی کے ذریعے ابھرتے رہے۔ ان کی صفوں میں لڑائی کے سخت گیر مجاہدین کے ایک بڑے اثر نے ہلچل مچا دی، جو اس نے قبل سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ میں حصہ لے چکے۔ مسلمانوں، ہندوؤں اور بدھ مت کے درمیان جموں کشمیر میں صدیوں کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے باوجود وادی کشمیر میں جموں کشمیر کی اقلیتی ہندو برادری کشمیری پنڈتوں کو اکثریت پسندوں نے نشانہ بنایا اور نقل مکانی پر مجبور کیا۔ لشکر طیبہ، LET، جیش محمد، GEM اور حزب المجاہدین جیسے بہت سے پان اسلامی دہشت گرد گروہ جموں کشمیر میں سرگرم رہے۔ متعدد مغربی حکومتوں سمیت بین الاقوامی حلقوں میں یہ بات بڑے پیمانے پر مانی جاتی ہے کہ ان گروہوں کا پاکستان اور پاکستانیوں کے زیر انتظام جموں کشمیر میں سر فہرست ہے۔